نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 14واں دن ہے اور سبق نمبر 14 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں صدقۃ الفطر کی نصاب کے حوالے سے چند بنیادی مسائل بیان ہو گئی۔ اب اس حصے میں بھی صدقۃ الفطر سے متعلق مزید مسائل بیان کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی وجوب کا وقت عید الفطر کی صبح صادق کا وقت ہے، لہٰذا اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر دینا ضروری نہیں ہے اور اس کے مال میں سے صدقۃ الفطر نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے بھی پیدا ہوا تو اس کا صدقۃ الفطر دینا بھی والد کے ذمہ ضروری ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھی کہ اگر کوئی شخص عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر دینا چاہے تو وہ صدقۃ الفطر دے سکتا ہے، کیونکہ عید کے دن دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان میں صدقۃ الفطر نہیں دیا تو وہ اس کے لیے سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے وہ صدقۃ الفطر ادا کرے، لیکن اگر اس نے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا نہیں کیا تو وہ بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں اور عید کے دن ادا نہیں کیا تو وہ پوری زندگی میں اس کو ادا کرے گا اور اس کے ذمے سے یہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر موت سے پہلے اس نے ادا نہیں کیا تو موت سے پہلے وہ وصیت کرے گا اور اس کے جو ورثاء ہے وہ اس کے مال میں سے ادا کریں گے۔ اس لیے جب زندگی میں یہ ادا کرنا ضروری ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہ رمضان کے پہلے دنوں میں اس کو ادا کیا جائے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ عید کی خوشیوں میں مالدار لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے دینا ضروری ہے، یعنی جو شخص بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو وہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر اس کی نابالغ بچے ہیں اور وہ بچے بھی صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کی طرف سے بھی والد صدقۃ الفطر ادا کرے گا، لیکن اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے یا اپنے بالغ بچوں اور بچیوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اصول یہ ہے کہ جو شخص بھی صاحب نصاب ہو وہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ البتہ والد کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے بچے نابالغ بچے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر ان کی طرف سے یہ والد جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی بچہ یا بچی وہ بالغ ہیں لیکن وہ مجنون اور پاگل ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے تو پھر بھی والد جو ہے اپنے مجنون بالغ بیٹے یا بیٹی کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے لیے شریعت مطہرہ میں 4 چیزیں مذکور ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز گندم ہے، یا گندم کا ستو یا گندم کا آٹا، اور یہ 1 سا کے برابر آدھے سا کے برابر ادا کرے گا۔ دوسری چیز کھجور ہے یا چوارا ہے اور یہ 1 سا کے برابر ادا کرے گا۔ تیسری چیز کشمش ہے، یہ بھی 1 سا کے برابر ہے۔ چوتھی چیز جو ہے اور یہ بھی 1 سا کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں میں سے جو چیز بھی ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر گندم یا گندم کا ستو یا گندم کا آٹا یا گندم کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ آدھے سا کے برابر ادا کرے گا، اور اکثر حضرات کے نزدیک آدھا سا تقریباً 2.25 کلو کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھجور چوہارا یا پھر جو کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 3.5 کلو ادا کرے گا۔ اور ان میں بھی بہتر یہ ہے کہ جو شخص مالدار ہو وہ جو ہے اچھی چیز دے دے، بہترین چیز دے دے، یعنی کھجور دے دے یا چوارا دے دے یا پھر کشمش دے دے، اور یہ بہتر ہے۔ اور جو شخص زیادہ مالدار نہ ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور جس طرح ان 4 چیزوں کو اناج کی اعتبار سے ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح ان کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے۔ اور قیمت کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی بازار میں
ان چیزوں کی قیمت معلوم کی جائے اور پھر وہ قیمت جو ہے فقیر لوگوں کو دی جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی علاوہ کوئی اور چیز صدقۃ الفطر میں ادا کرنا چاہتا ہے، مثلا چنا یا دال یا کپڑے یا کوئی اور چیز، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان 4 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی قیمت کے اعتبار سے وہ ادا کرے گا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر احادیث مبارکہ میں یہ 4 چیزیں مذکور ہیں، البتہ بعض روایات میں پنیر کا ذکر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سا پنیر صدقۃ الفطر میں دے دے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، لیکن احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عمومی روایات میں 4 چیزیں مذکور ہیں تو لہٰذا اگر کوئی شخص پنیر دینا چاہتا ہے تو وہ پنیر جو ہے ان 4 چیزوں کی قیمت کی برابر خرید کر دے سکتا ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، لہٰذا جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو صدقۃ الفطر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور 7واں مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں بھی تملیک ضروری ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی فقیر مسکین کو ملکیت میں دینا یہ ضروری ہے، لہٰذا کسی مسجد میں دینا، کسی مدرسے کی تعمیر میں دینا یا کسی رفاہی ادارے میں دینا، اور وہ رفاہی ادارہ ایسا ہو کہ وہ تملیکی امور میں صدقۃ الفطر کو استعمال کرتا ہو تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ کسی مسکین کو فقیر کو مالک بنانا صدقۃ الفطر میں ضروری ہے جس طرح زکوٰۃ میں ضروری ہے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اجرت کے طور پر صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی مسجد میں امام ہے اور امام نے یہ بات پہلے سے بتائی تھی کہ میں تراویح پڑھاؤں گا لیکن مجھے صدقۃ الفطر آپ لوگوں نے دینا ہے، تو ایسے امام کو صدقۃ الفطر بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ امام پہلے سے امامت کرا رہا تھا اور وہ فقیر ہے، مسکین ہے اور اس کے لیے الگ تنخواہ مقرر ہے، پھر اس کو صدقۃ الفطر دینا بالکل جائز ہے، اور اگر وہ مالدار ہے پھر بھی دینا جائز نہیں ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ صدقۃ الفطر بطور اجرت دینا، بطور تنخواہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ 9واں مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ایک شخص کو دینا بھی جائز ہے اور رقم کو تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا اگر صدقۃ الفطر 100 روپے ہے تو 100 روپے ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے اور 50-50 کر کے 2 فقیروں کو دینا بھی جائز ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے جو سارے افراد ہیں ان کی صدقۃ الفطر کو اکٹھا کیا جائے اور وہ کسی ایک فقیر کو دیا جائے تو اس سے بھی صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا ہے۔ 11واں مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، گویا کہ صدقۃ الفطر کا تعلق روزے کے رکھنے کے ساتھ نہیں ہے۔ 12واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صدقۃ الفطر دیتا ہے اور اس نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ صدقۃ الفطر کی رقم ہے تو یہ اس طرح ادا بھی ہو جائے گا، یعنی صدقۃ الفطر دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ صدقۃ الفطر کی رقم ہے۔ 13واں مسئلہ یہ ہے جو کہ نہایت ضروری ہے آج کل کے دور میں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہوں تو وہ اپنے ملک کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے، یعنی اگر وہاں پر وہ گندم کے اعتبار سے یا کھجور اور چوارے کے اعتبار سے یا کشمش کے اعتبار سے وہ صدقۃ الفطر دینا چاہتے ہیں اور یہی چیزیں صدقۃ الفطر میں ادا کرتے ہیں تو پھر تو وہی وزن کا اعتبار ہوگا جو میں نے پہلے بیان کیا۔ لیکن اگر وہ قیمت میں اور کرنسی میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو شخص جس ملک میں رہ رہا ہو اسی ملک کی قیمت کا اعتبار ہوگا، لہٰذا پاکستان کے جو لوگ سعودی عرب میں یا قطر، دبئی میں یا انگلینڈ وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ اپنی قیمت کے اعتبار سے، اپنی کرنسی کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے باہر ہیں، اگر ان کی نابالغ اولاد دوسرے ملک میں ہیں تو وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے جب قیمت میں صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو اپنے ملک کی قیمت کا اعتبار کریں گے، اپنے بچوں کی ملک کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثلا ایک شخص جو ہے وہ دبئی میں رہتا ہے اور اس کے نابالغ بچے وہ پاکستان میں ہیں، تو جب وہ دبئی میں صدقۃ الفطر ادا کرے گا
تو وہاں کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، اپنی طرف سے بھی وہاں ادا کرے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی دبئی کی قیمت کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ البتہ اگر وہ گندم دینا چاہتا ہے یا وہ گندم کا آٹا دینا چاہتا ہے تو پھر چاہے وہ دبئی میں گندم دے دے یا پاکستان میں جو ہے گندم دے دے، تو پھر اس صورت میں قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں وزن کا اعتبار کیا جائے گا اور جہاں بھی وہ ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 14 یہ ہے کہ مجنون کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن اگر مجنون صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر لازم ہے۔ 15واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوا اور واجب ہونے کے بعد اس نے ادا نہیں کیا تھا اور اس کا مال ہلاک ہوا تو وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، یعنی مال ہلاک ہونے کی وجہ سے صدقۃ الفطر کا جو وجوب ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16 یہ ہے کہ جس طرح صدقۃ الفطر خود ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر کا کسی کو وکیل بنانا بھی جائز ہے۔ کسی کو کہا جائے کہ میری طرف سے صدقۃ الفطر ادا کری تو وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 17 یہ ہے کہ اگر کسی نابالغ لڑکی کا نکاح ہوا لیکن نکاح کے بعد اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ لڑکی خود صاحب نصاب ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گی، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ اپنے والد کے گھر ہیں تو ایسی صورت میں والد جو ہے اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کی رخصتی بھی ہو چکی ہے، یعنی وہ نابالغ تھی، اس کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو چکی ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کی خدمت یا دلجوئی کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا صدقۃ الفطر کسی کے ذمہ بھی لازم نہیں ہے، نہ اس کے اوپر، نہ اس کی شوہر کے اوپر، نہ اس کی والد کے اوپر، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی وہ لڑکی صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر صاحب نصاب ہو تو پھر تو وہ اپنی طرف سے ادا کرے گی۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کی رخصتی بھی ہوئی ہے تو پھر اگر وہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے یا شوہر کے لیے دلجوئی وہ کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا صدقۃ الفطر کسی کے اوپر بھی لازم نہیں ہے۔ اور اگر وہ شوہر کی خدمت اور دلجوئی نہیں کر سکتی اور اس کی رخصتی بھی ہو چکی ہے تو پھر اس کا صدقۃ الفطر والد کی ذمہ ہے۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی اگر نابالغ ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہے تو چاہے وہ والد کی گھر ہو یا پھر شوہر کی گھر ہو، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر تو وہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گی، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اگر وہ والد کی گھر ہے تو والد اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور اگر وہ شوہر کی گھر ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ شوہر کی خدمت اور دلجوئی کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کر سکتی تو پھر اس کا صدقۃ الفطر پھر والد کی ذمہ ہے، اگر وہ کر سکتی ہے تو پھر اس کا صدقۃ الفطر کسی کی ذمہ بھی نہیں ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے تقریباً بنیادی مسائل تھے جو یہاں بیان ہو گئے۔ یہ میرے خیال میں مسائل رمضان کورس میں یہ مسائل کافی ہے۔ آگے انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے جو مسائل ہے ان کے لیے انشاءاللہ علیحدہ کورس کا انعقاد کیا جائے گا، اور وہ انشاءاللہ 20 رمضان کی قریب اعلان کیا جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ ساتھی جو ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کورس کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائی اور ہمارے صغیرہ کبیرہ اور ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرمائی۔ جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات کو دور فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مساجد، مدارس اور مراکز کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت دے، اور اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود کر لے۔ مسلمانوں کے خلاف جتنی منصوبے بھی کافر بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان منصوبوں کو خاک میں ملائے اور مسلمانوں کو ان کی منصوبوں سے حفظ و امان میں رکھی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مجاہدین کو جہاں بھی وہ جہاد کرتے رہتے ہیں ان کو فتح اور غلبہ دے دے اور ان کا حامی اور ناصر ہو۔ اسی طرح ہمارے جو مسلمان بھائی بے گناہ قید ہے جیلوں میں، اللہ تبارک و تعالی ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرمائی۔ جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ عاجلہ دے دے، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی پہلے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو منور و معطر فرمائی، اور اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی تکلیف کو دور فرمائی۔ یہ کورس جو ہم نے کیا اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنی بھی مسلمان دنیا میں آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا ثواب دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اس کورس کو شرف قبولیت دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔